السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا تھا۔ حضرت عثمان نے اپنے دیہانت سے پہلے جو آخری حج کیا، 1 سال پہلے لگ بھگ، یا جب فتنہ اپنے عفان پر ہوا اس سے پہلے، بہرحال جب آخری حج کیا تھا، ان کا اس وقت اپدرویوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے بڑے زور سے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج سے واپسی پر حضرت معاویہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ آئے۔ کچھ دن ٹھہر کر واپس جانے لگے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایکانت میں کہا کہ اراجکتا بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یدی آگیا ہو تو میں اس کے بارے میں کچھ کہوں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شام یعنی کہ سیریا چلیں، کیونکہ شام میں ہر پرکار سے امن ہے اور کسی پرکار کی کوئی اراجکتا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں اچانک کسی پرکار کا اپدرو بھڑکے اور اس سمے آپ کے بچاؤ کا کوئی پربند نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اتر دیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استھان کو کسی دشا میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے میرے شریر کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ مجھے آگیا دیں کہ میں آپ کی سرکشا کے لیے شامی فوج کی ایک ٹکڑی بھیج دوں۔ اس کی موجودگی میں کوئی ویکتی دھرشٹتا نہ کر سکے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر دیا کہ نہ میں اپنی جان کی رکشا کے لیے اتنا بوجھ راجکیہ کوشگار پر ڈال سکتا ہوں، اور نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ فوج کو رکھ کر مدینہ کے لوگوں کو تنگی میں ڈالوں۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر تیسرا مشورہ یہ ہے میرا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہوتے ہوئے لوگوں میں یہ دساہس ہے کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہے تو وہ ان میں سے کسی کو آگے کھڑا کر دیں گے، یعنی صحابہ میں سے کسی کو۔ اس لیے ان صحابہ کو بھن بھن دیشوں کی اور بھیج دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتر دیا کہ یہ کس پرکار ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے میں ان کو ادھر ادھر بھیج دوں، جلا وطن کر دوں۔ اس پر معاویہ رو پڑے اور کہا کہ اگر ان پرستاووں میں سے جو آپ کی سرکشا کے لیے میں نے پرستت کیے ہیں آپ کوئی بھی سویکار نہیں کرتے تو اتنا تو کریں کہ لوگوں میں یہ گھوشنا کر دیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو معاویہ کو میری اور سے بدلہ لینے کا ادھیکار ہوگا۔ سمبھوتہ لوگ اس سے ڈر کر دھرشٹتا سے رک جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر دیا کہ معاویہ تمہاری طبیعت تیز ہے، ممکن ہے
کہ تم لوگوں پر سختی کرو، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ سخت ہردے کے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں پر سختی کریں۔ اس پر حضرت معاویہ روتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں سمبھوتہ یہ آخری ملاقات ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان کا جو مضبوط عزم و ہمت تھا اس کے بارے میں ورنن ہے۔ مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے گھیراؤ کرنے والوں کو جھانک کر فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ میں سمے کا حکمران ہوں اور تمہارا مسلمان بھائی ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے ہمیشہ جہاں تک میرا بس چلا سدھار کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے میرا مت صحیح تھا یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ یاد رکھو، اگر تم نے مجھے قتل کیا، تم لوگ کبھی بھی اکٹھے نماز نہ پڑھ سکو گے، اور نہ ہی کبھی اکٹھے جہاد کر سکو گے، اور نہ ہی مال غنیمت تم میں نیائے پوروک وترت ہو سکے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب اپدرویوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے امیر المومنین حضرت عمر کے دیہانت کے سمے، جب کہ تم سب اکٹھے تھے اور سب دھرم اور سچائی پر ستھت تھے، وہ دعا نہ کی تھی جو تم نے کی تھی، یعنی خلافت کے بارے میں؟ پھر کیا اب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں سویکار نہیں کی، یا پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اب دھرم کی کوئی پرواہ نہیں رہی، یا پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے اس چیز یعنی خلافت کو تلوار کے زور سے یا چھل پوروک قبضہ کر کے حاصل کیا ہے اور مسلمانوں کے مشورے سے اسے حاصل نہیں کیا؟ یا پھر تمہارا یہ وچار ہے کہ میری خلافت کے پرارمبھک سمے میں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وہ باتیں نہیں جانتا تھا جن کا اسے بعد میں پتہ چلا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ اس پر بھی جب اپدرویوں نے، گھیراؤ کرنے والوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، تو انہیں اچھی پرکار سے گن لے اور ان سب کو چن چن کر مارنا، اور ان سب میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس فتنے میں جس نے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ابو لیلہ قندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا جب کہ آپ گھر میں قید تھے۔ آپ نے ایک روشن دان سے جھانک کر فرمایا، ہے لوگو، مجھے قتل نہ کرو، اور اگر میرا قصور ہے تو مجھے توبہ کا اوسر دو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، اور کبھی بھی اکٹھے ہو کر شترو کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اور اوشیہ تم آپس میں مت بھید کرو گے، اور تم اس پرکار الجھ کر رہ جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ ایسے۔ پھر آپ نے فرمایا، فیا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح و قوم ہود و قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ اور اے میری قوم، میری دشمنی تمہیں ہرگز ایسی بات پر آمادہ نہ کرے کہ تمہیں بھی ویسی ہی مصیبتیں پہنچیں جیسی نوح کی قوم کو اور ہود کی قوم کو اور صالح کی قوم کو پہنچی تھی، اور لوط کی قوم بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے آ کر حضرت عثمان سے نویدن کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں تو آپ نے یعنی حضرت عثمان نے فرمایا، لڑائی سے بچو، کیونکہ یہ بات تمہارے حق میں بطور دلیل زیادہ مضبوط ہوگی۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت انصاری نے حضرت عثمان کی سیوا میں اپستت ہو کر نویدن کیا کہ یہ انصار دروازے پر حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پسند کریں تو ہم دوسری بار اللہ کے انصار بننے کو تیار ہیں۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا، نہیں، لڑائی ہرگز نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ یوم الدار کو میں نے حضرت عثمان کے پاس حاضر ہو کر نویدن کیا، اے امیر المومنین، اب تو تلوار اٹھانا ہی اچت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم پسند کرو گے کہ تم تمام لوگوں کو اور مجھے بھی قتل کر دو؟ میں نے نویدن کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم نے ایک ویکتی کو بھی قتل کیا تو مانو
سب لوگ قتل ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھر واپس آ گیا، اس لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی لڑنے کا موقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے گھیراؤ کے دن حضرت عثمان کی سیوا میں نویدن کیا کہ اے امیر المومنین، ان لوگوں سے جنگ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے جنگ کرنا وید ٹھہرایا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان سے کبھی بھی جنگ نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر وہ لوگ آپ کے پاس گھر میں گھس آئے جبکہ آپ روزے سے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے گھر کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن زبیر کو نگران مقرر کیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کی سیوا میں کہا کہ اے امیر المومنین، نسندیہ آپ کے پاس گھر میں آپ کی سرکشا کے لیے ایک گروہ ہے جسے اللہ کی سہایتا پراپت ہے، اور وہ ان گھیراؤ کرنے والوں کی اپیکشا سنکھیا میں کم ہیں، اتہ آپ مجھے باغیوں سے لڑائی کرنے کی انمتی دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یا فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میری خاطر اپنا خون نہ بہائے یا میری خاطر کسی اور کا خون نہ بہائے۔ حضرت عثمان کی شہادت سے پورو کے فتنہ اور آپ کے شہادت کے گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے وہ اس پرکار ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ چونکہ باغیوں کو بظاہر پربھتو پراپت ہو چکا تھا، انہوں نے انتم اپائے کے طور پر پھر ایک ویکتی کو حضرت عثمان کی اور بھیجا کہ وہ خلافت سے الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خود خلافت چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں کو انہیں سزا دینے کا کوئی حق اور اوسر نہ رہے گا، یعنی باغیوں کو پھر سزا دینے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان کے پاس سندیش واہک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جاہلیت میں بھی گناہوں سے پرہیز کیا ہے، یعنی اسلام سے پہلے، اور اسلام میں بھی اس کے آدیشوں کو نہیں توڑا، میں کیوں اور کس جرم میں اس عہدے کو چھوڑ دوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یعنی خلافت۔ میں تو اس قمیص کو کبھی نہیں اتاروں گا جو خدا نے مجھے پہنائی ہے۔ وہ ویکتی یہ اتر سن کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے ان شبدوں میں آ کر سمبودھت ہوا کہ خدا کی قسم ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں کی گرفت سے عثمان کو قتل کرنے کے سوائے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اس اوستھا میں حکومت تہس نہس ہو جائے گی اور انتظام بگڑ جائے گا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اور اس کا قتل کرنا کسی پرکار جائز نہیں، یعنی حل تو یہی ہے لیکن قتل کرنا کسی پرکار جائز نہیں۔ اس ویکتی کے یہ واقعے نہ کیول ان لوگوں کی گھبراہٹ پر دلالت کرتے ہیں بلکہ اس امر پر بھی، اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس سمے تک بھی حضرت عثمان نے کوئی ایسی بات پیدا نہ ہونے دی تھی جسے یہ لوگ بطور بہانہ پریوگ کر سکیں، اور ان کے دل یہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت عثمان کا قتل کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ جب یہ لوگ حضرت عثمان کے قتل کا شڑینتر کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن سلام، جو کفر کی حالت میں بھی اپنی قوم میں اتینت سمانت تھے اور جن کو یہود اپنا سردار مانتے تھے اور ادویتیہ ودوان سمجھتے تھے، وہ تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو نصیحت کرنی شروع کی۔ حضرت عثمان کے قتل سے ان کو منع کیا کہ اے قوم، خدا کی تلوار کو اپنے اوپر نہ کھینچو، خدا کی قسم اگر تم نے تلوار کھینچی تو پھر اسے میان میں کرنے کا اوسر نہ ملے گا، پھر ہمیشہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہی رہے گا۔ عقل کرو، آج تم پر حکومت صرف کوڑے کے ساتھ کی جاتی ہے، سامانیتہ جو شریعت کی حدیں ہیں اس میں کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، اور اگر تم نے اس ویکتی کو قتل کر دیا یعنی حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو حکومت کا کام بغیر تلوار کے نہیں چل سکے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے مجرموں کے جرموں پر بھی لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ اس سمے مدینہ کے سنرکشک فرشتے ہیں، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو فرشتے مدینہ کو چھوڑ جائیں گے۔ اس نصیحت سے ان لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ عبداللہ بن سلام صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا اور ان کو پہلے
دھرم کا تانا دے کر کہا کہ اے یہودن کے بیٹے، تجھے ان کاموں سے کیا مطلب؟ افسوس کہ ان لوگوں کو یہ تو یاد رہا کہ عبداللہ بن سلام یہودن کے بیٹے تھے، لیکن یہ بھول گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان لانے پر اتینت خوشی کا اظہار کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک مصیبت اور دکھ میں آپ سملت رہے۔ اور اسی پرکار یہ بھی بھول گیا کہ ان کا لیڈر، ان کو ورگلانے والا حضرت علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرار دے کر حضرت عثمان کے مقابلے پر کھڑا کرنے والا عبداللہ بن سبا بھی یہودن کا بیٹا تھا، بلکہ خود یہودی تھا اور صرف ظاہر میں اسلام کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام تو ان لوگوں سے مایوس ہو کر چلے گئے یہ باتیں سن کے، اور ادھر ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ دروازے کی اور سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس طرف تھوڑے بہت جو لوگ بھی روکنے والے موجود ہیں وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کیا کہ کسی پڑوسی کے گھر کی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے۔ اتہ اس ارادے سے کچھ لوگ ایک پڑوسی کی دیوار کود کر آپ کے کمرے میں گھس گئے۔ جب اندر گھسے تو حضرت عثمان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب سے کہ یہ محاصرہ ہوا تھا، رات اور دن آپ کا یہی کام تھا کہ نماز پڑھتے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور اس کے سوا اور کسی کام کی طرف توجہ نہ کرتے۔ اور ان دنوں میں کیول آپ نے ایک کام، اور وہ یہ کیا کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے 2 آدمیوں کو خزانے کی سرکشا کے لیے نیوکت کر دیا، کیونکہ جیسا کہ ثابت ہے اس دن رات کو سوپن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو نظر آئے اور فرمایا کہ عثمان، آج شام کو روزہ ہمارے ساتھ کھولنا۔ اس سوپن سے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، اتہ آپ نے ذمہ داری کا خیال کر کے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ خزانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیں، تاکہ شور و شر میں کوئی ویکتی خزانے کو لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اتہ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو حضرت عثمان کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے پایا۔ ان آکرمن کاریوں میں محمد بن ابو بکر بھی تھے، اور اپنے پربھتو کے کارن جو ان لوگوں پر ان کو پراپت تھا اپنا کرتویہ سمجھتے تھے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ میں حضرت ابو بکر کا بیٹا ہوں تو مجھے فوقیت حاصل ہے، اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہر ایک کام میں آگے ہوں۔ اتہ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی اور زور سے جھٹکا دیا۔ حضرت عثمان نے ان کے اس کام پر کیول اتنا کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تیرا باپ یعنی حضرت ابو بکر اس سمے زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ تجھے کیا ہوا؟ تو خدا کے لیے مجھ پر ناراض ہے؟ کیا اس کے سوا تجھے مجھ پر کوئی اور غصہ ہے کہ تجھ سے میں نے خدا کے ادھیکاروں کی ادائیگی کروائی ہے؟ یہی کہتا ہوں نا کہ میں خدا کے حقوق ادا کرو۔ اس پر محمد بن ابو بکر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے، لیکن دوسرے ویکتی وہیں رہے، اور چونکہ اس رات بصرہ کے لشکر کی مدینہ میں پہنچنے کی پکی خبر آ چکی تھی، اور یہ اوسر ان لوگوں کے لیے انتم اوسر تھا، ان لوگوں نے نرنے کر لیا کہ بغیر اپنا کام کیے واپس نہ لوٹیں گے، اور ان میں سے ایک ویکتی آگے بڑھا اور ایک لوہے کی سیخ حضرت عثمان کے سر پر ماری، اور پھر حضرت عثمان کے سامنے جو قرآن کریم رکھا ہوا تھا اس کو لات مار کر پھینک دیا۔ قرآن کریم لڑھک کر حضرت عثمان کے پاس آ گرا، اور آپ کے سر پر سے خون کے قطرات گر کر اس پر آ پڑے۔ قرآن کریم کی بے ادبی اور اپمان تو کسی نے کیا کرنا ہے، مگر ان لوگوں کا تقویٰ اور ایمانداری کا پردہ اس گھٹنا سے اچھی طرح فاش ہو گیا۔ جس آیت پر آپ کا خون گرا وہ ایک زبردست بھوشیوانی تھی، جو اپنے سمے پر جا کر اس شان سے پوری ہوئی کہ سخت دل سے سخت دل آدمی نے اس کے خونی حروف کی جھلک کو دیکھ کر خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آیت یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تیرا بدلہ لے گا، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویکتی سودان نامی آگے بڑھا، اور اس نے تلوار سے آپ پر آکرمن کرنا چاہا۔
پہلا وار کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکا اور آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن مجید لکھا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسرا وار کر کے آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ کی پتنی نائلہ وہاں آ گئیں اور اپنے آپ کو بیچ میں کھڑا کر دیا، مگر اس ابھاگے نے ایک عورت پر بھی وار کرنے سے دریغ نہ کیا اور وار کر دیا، جس سے آپ کی پتنی کی انگلیاں کٹ گئیں اور وہ الگ ہو گئیں۔ پھر اس نے ایک وار حضرت عثمان پر کیا اور آپ کو اتنت گمبھیر روپ سے گھائل کر دیا۔ اس کے بعد اس ابھاگے نے یہ سمجھ کر کہ ابھی جان نہیں نکلی، سمبھوتہ بچ جائیں، اسی سمے جب کہ زخموں کے صدموں سے آپ بے ہوش ہو چکے تھے اور شدت درد سے تڑپ رہے تھے، آپ کا گلا پکڑ کر گھونٹنا شروع کیا اور اس سمے تک آپ کا گلا نہیں چھوڑا جب تک آپ کی روح شریر سے پرواز کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سویکار کرتے ہوئے پرلوک نہ سدھار گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے حضرت عثمان کی پتنی اس درشیہ کی ہیبت سے پربھاوت ہو کر بول نہ سکی، لیکن آخر انہوں نے آواز دی اور وہ لوگ جو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اندر کی طرف دوڑے، مگر اب مدد فضول تھی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کے ایک آزاد کیے ہوئے غلام نے سودان کے ہاتھ میں وہ خون سے رنگی ہوئی تلوار دیکھ کر جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا اس سے نہ رہا گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس ویکتی کا تلوار سے سر کاٹ دیا۔ اس پر اس کے ساتھیوں میں سے ایک ویکتی نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اسلامی حکومت کا تخت خلافت سے خالی ہو گیا تھا۔ مدینہ والوں نے ادھک کوشش ویرتھ سمجھی اور ہر ایک اپنے اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مار کر گھر پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان کی پتنی نے چاہا کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں تو اس کے لوٹتے سمے ان میں سے ایک ابھاگے نے اپنے ساتھیوں سے ان کے بارے میں اتنت گندے شبدوں میں ٹپڑی کی۔ بے شک ایک لجاوان ویکتی کے لیے، چاہے وہ کسی دھرم کا انویائی کیوں نہ ہو، اس بات کو سہن کرنا بھی مشکل ہے کہ ایسے سمے میں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پرارمبھک صحابی، آپ کے داماد، تمام اسلامی دیشوں کے بادشاہ اور پھر خلیفہ وقت کو یہ لوگ ابھی ابھی مار کر فارغ ہوئے تھے، ایسے گندے وچاروں کا ان لوگوں نے اظہار کیا، لیکن ان لوگوں کی بے حیائی ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ کسی پرکار کی برائی بھی ان سے دور نہ تھی۔ یہ لوگ کسی نیک ادیشیہ کو لے کر کھڑے نہیں ہوئے تھے، نہ ان کی جماعت نیک آدمیوں کی جماعت تھی۔ ان میں سے کچھ عبداللہ بن سبا یہودی کے دھوکے میں آئے اور اس کے عجیب و غریب اسلام ورودھی شکشاؤں کے دل دادا تھے۔ کچھ حد سے بڑی ہوئی سوشلزم بلکہ پولشزم کے پرشنسک تھے۔ کچھ سزا یافتہ مجرم تھے جو اپنے پرانے دویش کو نکالنا چاہتے تھے۔ کچھ لٹیرے اور ڈاکو تھے جو اس فتنے پر اپنی ترقیوں کی مارگ دیکھتے تھے۔ اس لیے ان کی بے حیائی آشچریہ کرنے یوگیہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اگر ایسی حرکتیں نہ کرتے تب آشچریہ کا مقام تھا۔ جب یہ لوگ لوٹ مار کر رہے تھے، ایک اور آزاد کردہ غلام سے حضرت عثمان کے گھر والوں کی چیخ و پکار سن کر نہ رہا گیا اور اس نے حملہ کر کے اس ویکتی کو قتل کر دیا جس نے پہلے غلام کو مارا تھا۔ اس پر ان لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا اور عورتوں کے شریر پر سے زیور وغیرہ اتار لیے اور ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ حضرت مسلم موعود ان قاتلوں کے بد تہذیب کا ورنن کرتے ہوئے ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ سوئم انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، اور جب خون میں تڑپ رہے تھے تو قاتل ان کی پتنی کے بارے میں، شریر کے بارے میں ٹپڑی کر رہے تھے۔ پھر اس سے بھی بدتر انہوں نے کام کیا، یعنی اس سے بھی آگے بڑھے اور حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ٹپڑیاں کیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اس سمے ہوتا
اور اب نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ان لوگوں کی انتہا کیا تھی؟ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپمان کیا اور دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو نوجوان ہے۔ حضرت عائشہ پر بھی ٹپڑی سے باز نہ آئے تھے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ساتھ جو گھٹیں ان سے بھی یہی گیات ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں سے بھی بھیبھیت نہیں ہوئے، یعنی حضرت عثمان اس بات سے کبھی نہیں ڈرے کہ مجھ سے کیا سلوک ہوگا۔ اتہاس گواہ ہے کہ جب باغیوں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا تو وہ نماز سے پہلے تمام مسجد میں پھیل جاتے اور مدینہ والوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھتے تاکہ وہ اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، مگر باوجود اس षड्यंत्र اور فتنہ انگیزی اور فساد کے حضرت عثمان نماز پڑھنے کے لیے اکیلے مسجد میں تشریف لاتے اور ذرا بھی بھیبھیت نہ ہوتے، اور اس سمے تک برابر آتے رہے جب تک کہ لوگوں نے آپ کو منع نہ کر دیا۔ جب فتنہ بہت بڑھ گیا اور حضرت عثمان کے گھر پر اپدرویوں نے آکرمن کر دیا تو بجائے اس کے کہ آپ صحابہ کا اپنے مکان کے ارد گرد پہرا لگواتے، آپ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ وہ آپ کی سرکشا کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں اور آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کیا شہادت سے ڈرنے والا آدمی بھی ایسا ہی کیا کرتا ہے؟ اور وہ لوگوں سے کہا کرتا ہے کہ میری فکر نہ کرو بلکہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ثابت ہے کہ حضرت عثمان کو شہادت سے کوئی ڈر نہ تھا۔ پھر اس بات کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گھٹناؤں سے کچھ بھی بھیبھیت نہیں تھے، ایک اور زبردست ثبوت یہ ہے کہ جیسا کہ خطبہ کے شروع میں نے کہا تھا کہ اس فتنے کے دوران ایک بار حضرت معاویہ حج کے لیے آئے۔ جب وہ شام کو واپس جانے لگے تو مدینہ میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور نویدن کیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، وہاں آپ ان فتنوں سے سرکشت رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ معاویہ، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامیپیہ پر کسی چیز کو پراتھمکتا نہیں دے سکتا۔ انہوں نے نویدن کیا کہ اگر آپ کو یہ بات سویکار نہیں تو میں شامی سپاہیوں کا ایک لشکر آپ کی سرکشا کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اپنی سرکشا کے لیے ایک لشکر رکھ کر مسلمانوں کی روزی روٹی میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت معاویہ نے نویدن کیا کہ امیر المومنین، لوگ آپ کو دھوکے سے قتل کر دیں گے، یہ سمبھو ہے کہ آپ کے خلاف وہ جنگ کرنے لگیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرے لیے میرا خدا پریاپت ہے۔ انتتہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اور کچھ سویکار نہیں کرتے تو اتنا کریں کہ شرارتی لوگوں کو کچھ بڑے صحابہ کے بارے میں یہ گھمنڈ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد وہ کام سنبھال لیں گے، اتہ وہ ان کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ان سب کو مدینہ سے رخصت کر دیں اور باہری دیشوں میں پھیلا دیں، اس سے شریروں کے ارادے پست ہو جائیں گے اور وہ خیال کریں گے کہ آپ سے لڑائی کر کے انہوں نے اب کیا لینا ہے، جبکہ مدینہ میں کوئی اور کام سنبھالنے والا ہی نہیں ہے۔ مگر حضرت عثمان نے یہ بات بھی نہ مانی اور کہا کہ کس پرکار ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے میں انہیں جلا وطن کر دوں۔ حضرت معاویہ یہ سن کر رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کرتے تو اتنا ہی اعلان کر دیں کہ میرے خون کا بدلہ معاویہ لے گا۔ آپ نے فرمایا، معاویہ، تمہاری طبیعت تیز ہے، میں ڈرتا ہوں کہ مسلمانوں پر تم کہیں سختی نہ کرو، اس لیے میں یہ اعلان بھی نہیں کر سکتا۔ اب کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان دل کے کمزور تھے، مگر تم خود ہی بتاؤ کہ اس پرکار کی ہمت کتنے لوگ دکھا سکتے ہیں؟ اور کیا ان گھٹناؤں کے ہوتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بھے تھا؟ اگر بھے ہوتا تو وہ کہتے کہ تم اپنی فوج کا ایک دستہ میری سرکشا کے لیے یہاں بھجوا دو، انہیں تنخواہ میں دلوا دوں گا۔ اور اگر بھے ہوتا تو آپ یہ اعلان کر دیتے کہ اگر مجھے کسی نے ہاتھ اٹھایا مجھ پر تو وہ سن لے کہ میرا بدلہ معاویہ لے گا۔ مگر آپ نے سوائے اس کے کوئی اتر نہ دیا کہ معاویہ، تمہاری طبیعت تیز ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تم کو یہ ادھیکار دے دیا تو تم مسلمانوں پر سختی کرو گے۔ پھر جب آخر میں شتروؤں نے دیوار پھاند کر آپ پر آکرمن کیا تو بغیر کسی بھے اور ڈر کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔
یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ حضرت عثمان نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تیرا باپ اس وقت ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ یہ سنتے ہی اس کا سر سے لے کر پیر تک شریر کانپ گیا اور لجت ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد ایک اور ویکتی آگے بڑھا اور اس نے ایک لوہے کی سیخ، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، حضرت عثمان کے سر پر ماری اور آگے قرآن جو رکھا ہوا تھا اس کو ٹھوکر مار کر الگ پھینک دیا۔ وہ ہٹا تو ایک اور ویکتی آگے آیا اور اس نے تلوار سے آپ کو شہید کر دیا۔ ان گھٹناؤں کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گھٹناؤں سے بھیبھیت تھے؟ حضور فرما رہے ہیں، حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اسی رنگ میں آئے جس رنگ میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور دوسرے نبی اوترت ہوئے تھے، اور آپ کے بعد بھی اسی رنگ میں سلسلہ خلافت شروع ہوا جس پرکار پہلے نبیوں کے بعد خلافت کا سلسلہ ستھاپت ہوا تھا۔ اگر ہم عقل کے ساتھ دیکھیں اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہمیں گیات ہوگا کہ یہ ایک عظیم الشان سلسلہ ہے، یعنی خلافت کا سلسلہ ایک عظیم الشان سلسلہ ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر 10,000 نسلیں بھی اس کے قیام کے لیے، اس کی استھاپنا کے لیے قربان کر دی جائیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں جانتا، مگر کم از کم اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ پڑھنے کے بعد جب میں حضرت عثمان پر پڑی ہوئی مصیبتوں پر نظر ڈالتا ہوں اور دوسری طرف اس نور اور روحانیت کو دیکھتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان میں پیدا کی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں میری 10,000 نسلیں پیدا ہونے والی ہوتیں اور وہ ساری کی ساری ایک ساتھ جمع کر کے قربان کر دی جاتیں تاکہ وہ فتنہ ٹل سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوں دے کر ہاتھی خریدنے کا سودا ہے، یعنی بہت چھوٹی سی چیز دے کر، جوں تو ایک بہت معمولی سا کیڑا ہے، وہ دے کر ہاتھی خریدنے کے سودے کے برابر ہے، سودے سے بھی سستا ہے۔ واستو میں ہمیں کسی چیز کی قیمت کا پتہ بعد میں لگتا ہے کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پتہ لگا کہ خلافت کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد خلافت کے لیے تمام صحابہ کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور آپ بڑے بڑے پرتشٹھ صحابہ کے پرامرش سے خلافت کے لیے چنے گئے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ایک بیٹی کے دیہانت ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی وواہ آپ سے کر دیا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا دیہانت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یدی میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی حضرت عثمان کے ساتھ وواہ کر دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمکش آپ کو وشیش پرتشٹھا پراپت تھی۔ آپ مکہ والوں کی درشٹی میں بھی بہت پرتشٹھت اور دھنی ویکتی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام سویکار کرنے کے بعد جن جن لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے چنا ان میں سے ایک حضرت عثمان بھی تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کی تبلیغ سے آپ مسلمان ہو گئے اور سابقون الاولون ارتھات اسلام میں داخل ہونے والے ان اگرنی لوگوں میں سملت ہو گئے جن کی قرآن کریم بڑے سندر شبدوں میں پرشنسا کرتا ہے۔ عرب میں انہیں جتنا آدر سمان پراپت تھا اس کا کسی سیما تک اس گھٹنا سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپن کے آدھار پر مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ والوں نے اپنی عرشیہ دویش کے کارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا عمرہ کرنے کی انومتی نہ دی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ کسی اتی وشوست ویکتی کو مکہ والوں کے پاس اس وشے پر بات کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ عطا آپ نے اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ حضرت عمر نے کہا، ہے اللہ کے رسول، میں تو جانے کو تیار ہوں، پر مکہ میں یدی کوئی ان سے بات کر سکتا ہے تو وہ حضرت عثمان ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی درشٹی میں اتی پرتشٹھت ہیں۔ یدی کوئی دوسرا ویکتی گیا تو اس پر سفلتا کی اتنی امید نہیں کی جا سکتی جتنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔
حضرت عمر کی اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمجھا اور انہی کو اس کام کے لیے بھیجا۔ اس گھٹنا سے گیات ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار میں بھی وشیش سمان کی درشٹی سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استھان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت سمان کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ اسی پرکار لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، تب بھی آپ اسی پرکار لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ترنت اپنے کپڑے سمیٹ کر ٹھیک کیے اور کہا حضرت عثمان بہت شرمیلے ہیں، اس لیے میں ان کی بھاوناؤں کا دھیان رکھ کر ایسا کرتا ہوں۔ آپ کچھ آدمیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام سویکار کرنے سے پہلے بھی شراب کو کبھی منہ سے نہیں لگایا اور نہ ویبچار کے نکٹ گئے۔ یہ ایسی وشیشتائیں ہیں کہ جہاں اسلام سے پہلے عرب میں شراب پینا اور ویبچار کرنا گرو اور دنچریا کا کام سمجھا جاتا تھا، وہاں تھوڑی سی گنتی کے علاوہ ادھک آدمیوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ اتہ آپ کوئی سادھارن ویکتی نہ تھے، بلکہ آپ میں اتینت اچ کوٹی کے ششٹاچار پائے جاتے تھے۔ سانسارک لوک پریتا کی درشٹی سے آپ سب سے وششٹ تھے۔ اسلام سویکار کرنے کے بعد تیاگ اور بلیدان میں ہمیشہ سب سے آگے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت خوش تھے۔ حضرت عمر نے آپ کو ان 6 لوگوں میں سے ایک ٹھہرایا جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتم دم تک آپ کی اچ کوٹی کی پرسنتا پراپت پاتے رہے۔ اس کے اترکت آپ عشرہ مبشرہ ارتھات ان 10 آدمیوں میں سے ایک ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی شبھ سوچنا دے دی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان 17 یا 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو جمعہ کے دن شہید کیے گئے۔ ابو عثمان نہدی کے انوسار حضرت عثمان کی شہادت ایام تشریق کے درمیان میں ہوئی، یعنی 12 ذی الحجہ کو، جبکہ ابن اسحاق کے انوسار حضرت عثمان کا شہادت کی گھٹنا حضرت عمر کے شہادت کے واقعہ کے 11 سال 11 ماہ مہینے اور 22 دن کے بعد ہوئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے 25 سال بعد ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جمعہ کے دن ذو الحجہ 36 ہجری میں نماز عصر کے بعد 82 سال کی آیو میں شہادت پراپت کی۔ آپ شہادت کے سمے روزے سے تھے۔ ابو معاشر کے نکٹ شہادت کے سمے آپ کی آیو 75 سال تھی۔ حضرت عثمان کے کفن دفن کے بارے میں بیان ہے کہ نیار بن مکرم نے کہا کہ شنیوار کی رات مغرب اور عشاء کے بیچ حضرت عثمان کی میت کو، آپ کی نعش کو ہم 4 لوگوں نے اٹھایا، یعنی میں اور جبیر بن مطعم اور حکیم بن جزام اور ابو جہم بن حذیفہ۔ حضرت جبیر بن مطعم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ معاویہ نے اس بات کا ستیاپن کیا ہے۔ یہی 4 آپ کی قبر میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم نے 16 لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ ابن سعد کا کتھن ہے کہ پہلی روایت ادھک صحیح ہے، یعنی 4 آدمیوں والی، جس میں ورنن ہے کہ 4 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ عبداللہ بن عمرو بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ہفتے کی رات شنیوار کی رات مغرب اور عشاء کے بیچ حش کوکب میں دفن کیا گیا۔ ربیع بن مالک اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کی یہ اچھا تھی کہ وہ اپنے مردوں کو حش کوکب میں دفن کیا کریں۔ حش جو ہے چھوٹے باغ کو کہتے ہیں، اور کوکب ایک انصاری کا نام تھا جس کا یہ باغ تھا۔ یہ جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے اس کے بالکل نکٹ ہی ایک ستھان تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نیک ویکتی کی مرتیو ہوگی اور اسے وہاں دفن کیا جائے گا، یعنی حش کوکب میں دفن کیا جائے گا، اور لوگ اس کا انوسرن کریں گے۔ مالک بن ابو عامر ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عثمان پہلے ویکتی تھے جو وہاں دفن کیے گئے۔ حضرت عثمان کے دفن ہونے کے حوالے سے ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے
کہ اپدرویوں اور باغیوں نے 3 دن تک آپ کو دفن نہیں ہونے دیا۔ اتہ تاریخ طبری میں ورنت ہے کہ ابو بشیر آبدی نے بیان کیا کہ حضرت عثمان کی لاش 3 دن تک بنا کفن دفن رہی اور ان کی کفن دفن نہ ہونے دیا گیا۔ پھر حضرت حکیم بن حزام اور حضرت جبیر بن مطعم نے حضرت علی سے حضرت عثمان کی تدفین کے بارے میں بات چیت کی۔ وہ حضرت عثمان کے پریوار سے ان کی تدفین کی انومتی پراپت کریں۔ عطا حضرت علی نے ایسا کیا اور انہوں نے حضرت علی کو انومتی دے دی۔ جب ان لوگوں نے یعنی اپدرویوں نے یہ بات سنی تو وہ پتھر لے کر راستے میں بیٹھ گئے اور حضرت عثمان کے جنازے کے ساتھ ان کے پریوار میں سے کچھ لوگ ساتھ نکلے۔ وہ لوگ مدینہ کے ایک کونے میں جانا چاہتے تھے جسے حش کوکب کہتے ہیں۔ یہودی وہاں اپنے مردے دفن کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان کا جنازہ باہر آیا تو ان لوگوں نے آپ کی چارپائی پر پتھر مارے اور آپ کو گرانے کی کوشش کی۔ جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے ان لوگوں کی اور پیغام بھجوایا اور کہا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں۔ اس پر وہ لوگ رک گئے۔ جنازہ چلا یہاں تک حضرت عثمان کو حش کوکب میں دفن کر دیا گیا۔ جب امیر معاویہ لوگوں پر غالب آئے تو انہوں نے آدیش دیا کہ اس کونے کی دیوار کو گرا دیا جائے، یہاں تک کہ وہ جنت البقیع یعنی قبرستان جو تھا اس میں سملت ہو جائے۔ انہوں نے لوگوں کو آدیش دیا کہ وہ اپنے مرنے والوں کو حضرت عثمان کی قبر کے ارد گرد دفن کریں، یہاں تک کہ وہ جو علاقہ ہے مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ جا ملا۔ کچھ اتہاس کی پستکوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس جگہ کو حضرت عثمان نے سوئم خرید کر جنت البقیع میں سملت کر دیا تھا۔ بہرحال ابھی کچھ ورنن سمبھوتہ شیش ہے، آگے چلے گا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضور فرما رہے ہیں اس سمے میں کچھ جنازے بھی پڑھانے ہیں، ان کا ورنن کر دیتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مولوی محمد ادریس تیرو صاحب مبلغ سلسلہ ایوری کوسٹ کا، جو 27-28 فروری کی بیچ کی رات کچھ تھوڑی بیماری کے بعد مرتیو کو پراپت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایوری کوسٹ کے نواسی تھے آپ اور پرارمبھک شکشا کے بعد یہ برکینا فاسو چلے گئے۔ دنیاوی شکشا کے ساتھ عربی زبان پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ 60 کے دشک میں انہوں نے احمدیت سویکار کی۔ 1983 میں اپنی دلی خوشی کے ساتھ پاکستان گئے، جہاں جامعہ احمدیہ ربوہ میں شکشا پراپت کرنے کے بعد ایوری کوسٹ میں بطور مبلغ جماعت احمدیہ کی خدمت کرنے کا سوبھاگیہ پراپت کیا۔ غانا اور پھر برکینا فاسو میں سیوا کرنے کے بعد ستمبر 2007 سے دوبارہ ایوری کوسٹ میں سیوا کا اوسر پراپت کر رہے تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پاکستان کا واقعہ بھی جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ان کے پاس جو جمع پونجی تھی انہوں نے اس سے جہاز کا ٹکٹ خریدا اور پاکستان پہنچ کر کسی کو سوچنا نہیں کی، نہ جماعت ایوری کوسٹ کو سوچنا دی، نہ پاکستان میں کسی کو یہ بتایا۔ وہاں پہنچے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے، بڑے فکر مند تھے، بڑے چنتت تھے، تو دیکھا کہ ایک ویکتی ہے، اس کے پاس گئے، بلکہ وہ ویکتی خود ہی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے۔ انگلش ان کو آتی نہیں تھی، اردو بھی نہیں آتی تھی، عربی کے ایک آدھ فقرے بول کر انہوں نے ان سے بات ہوئی، تو بہرحال وہ احمدیہ ہال میں لے آیا۔ تو اس نے بتایا کہ میری پتنی نے رات سوپن دیکھا کہ ایک ودیشی مہمان آ رہا ہے اور آپ اس کو لے کر آئے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے اس وجہ سے میں ایئرپورٹ آ گیا تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ جہاز سے صرف آپ ہی اترے ہیں اور پریشان باہر کھڑے ہیں تو میں سمجھا یہی وہ مہمان ہے جو میری پتنی کو سپن میں نظر آیا تھا۔ اتہ اللہ تعالیٰ نے اس پرکار ان کا پربند کر دیا اور اس گھٹنا کو بڑا سناتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دعا میں کرتا رہا، سارے رستے میں بھی دعا کرتا رہا،
اور اس وقت بھی دعا کا یہ چمتکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا پربند کر دیا، اور ایک رات پہلے اس احمدی ویکتی کی پتنی کو بھی کراچی میں سوپن دکھا دیا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس طرح ان کا پربند ہو گیا، اور پھر وہ احمدیہ ہال پہنچے، اس کے بعد ربوہ پہنچے۔ پھر بہرحال بڑے نیک اور دعا گو ویکتی تھے۔ قیوم پاشا صاحب جو مشنری انچارج ایوری کوسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برکینا فاسو میں بھی ہم نے 3 سال اکٹھے کام کیا، پھر ایوری کوسٹ میں بھی کام کا اکٹھے اوسر ملا۔ جماعت سے اور مسیح موعود علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت فدائی تھے، عبادت کرنے والے تھے، دانشیل ویکتی تھے، لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے، بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کے شکشا اور دوسرے خرچے اٹھاتے تھے۔ دھرم کی تبلیغ پرچار پرسار ہمیشہ کرتے رہتے تھے، اس میں آگے آگے رہتے تھے۔ مہمان نوازی بھی ان کی وشیش پہچان تھی۔ تبلیغ کرنے کا اندازہ بھی بہت اچھا تھا اور بہت علم بھی تھا۔ لوگ ان کا انداز پسند کرتے تھے۔ جہاں تبلیغ کے لیے بیٹھتے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ تہجد گزار، سچی خوابیں دیکھنے والے ویکتی تھے، اپنی پرواہ بے نفس وجود تھے، اپنی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ صدیق جیالو صاحب جو معلم ایوری کوسٹ ہیں، کہتے ہیں مولوی ادریس تیرو صاحب جماعت اور خلافت کے دیوانے تھے، جو ہر سمے جماعت کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہتے تھے۔ کہتے تھے میں نے ایوری کوسٹ میں ان سے ادھک جماعت سے محبت کرنے والا کوئی ویکتی نہیں دیکھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے تو وہ جواب دیا کرتے تھے، نہ میں افریقن ہوں، نہ میں یوروپین ہوں، نہ اور کوئی، میری نیشنلٹی، میری پہچان، میری قوم احمدیت ہے۔ ایوری کوسٹ کے سب سے پہلے احمدیوں میں سے تھے۔ باشد صاحب مبلغ ایوری کوسٹ لکھتے ہیں، ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے، نصیحت کرتے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے جو بھی کچھ پایا خلافت کی بدولت ہی پایا۔ علمی لحاظ سے بہت بلند پایا انسان تھے۔ جو لاجو ان کی ماتر بھاشا تھی، اس کے اترکت فرینچ، عربی، اردو پر بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ بات کرنے کے ماہر اور مناظر تھے۔ وہابی علماء کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے۔ ایک احمدی بھائی عبداللہ صاحب نے سان پیدرو میں ہونے والے ایک مناظرے کا ورنن کیا کہ وہابیوں کی مسجد میں پہنچے اور مناظرے یعنی شاسترارتھ کے لیے طے ہوا کہ کیول قرآن کریم سے دلیلیں دی جائیں گی۔ صبح 8 سے لے کر شام 6 بجے تک نرنتر مناظرہ جاری رہا، جس کے بیچ میں کیول نمازوں کے لیے وقفہ کیا گیا۔ اس دوران مولوی صاحب نے ایسے دلائل وپکشی مولوی صاحب کو دیے جس کا وہ کوئی رد پرستت نہ کر سکا۔ اپنی ہار سویکار کی اور احمدیت کو اس مناظرے میں وجے پراپت ہوئی۔ پھر لکھتے ہیں کہ ان کی حیثیت لائبریری جیسی تھی۔ تبلیغ کے لیے میدان میں آپ کو حوالہ جات زبانی یاد ہوتے تھے، پھر وہ چاہے اردو میں ہوں یا عربی میں یا فرینچ میں یا کسی اور زبان میں بھی، جو حوالے فوراً سنا دیا کرتے تھے۔ دعا کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بناتے تھے اور سب کو دعا کرنے کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی اور 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی نظام سے تعلق میں فعال کرے، ایکٹیو کرے اور ان کے اچھاؤں کے انوسار ان کو نظام کا حصہ بنائے۔ کچھ زیادہ سمبند نہیں ہے ان کا جماعت سے، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ حضور انور فرما رہے ہیں دوسرا جنازہ ہے وہ مکرمہ امینہ نائگا کارے صاحبہ کا ہے، جو محمد علی کارے صاحب امیر مشنری انچارج یوگانڈا کی پتنی تھیں۔ 20 فروری کو وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ونمر، شکشت اور بہادر مہیلا تھیں۔ اپنے پتی کارے صاحب نے بتایا کہ میرے کامیاب مبلغ ہونے کی ایک خاص وجہ میری پتنی ہیں، جو یوگنڈن ہیں لیکن بہت اخلاص اور وفا رکھنے والی۔ کہتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تو ان کی عمر 19 سال تھی۔ آپ کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر چونکہ اس کے لیے آپ کو جوش اور لگن تھی، اس لیے آپ نے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا اور اس کے
ارتھوں پر بھی غور کرنے کا پریتن کرتی تھیں۔ وبھن حیثیتوں سے جماعت کی سیوا کرنے کی ان کو توفیق ملی۔ 2005 میں ان کو صدر لجنہ مقرر کیا گیا اور تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا۔ 1-2 بار ان کو جیل بھی ہوئی کسی غلط قسم کے جرم میں، مطلب ان کی غلطی نہیں تھی، ظالمانہ طور پر ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ تربیت کے معاملے میں ایک نمونہ تھیں۔ آپ بڑی بہادر تھیں، بہادری سے غیرز جماعت لوگوں کے اعتراضوں کے جواب دیتی تھیں۔ آپ کی بیٹی بتاتی ہیں کہ آپ ہر حالت میں چاہے صحت مند ہوں یا بیمار ہمیشہ نماز کی پابند رہتی تھیں۔ ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھتی تھیں، ذاتی اعتراضوں کو برداشت کرتی تھیں مگر مذہب کے بارے میں کچھ برداشت نہ کرتی تھیں۔ آپ کو پولیٹیکل فورم پر وبھن لیول پر بھی کام کرنے کا سوبھاگیہ ملا۔ مرحومہ موسیاں تھیں۔ پریوار میں میاں پتی کے اترکت 6 بچے سملت ہیں، جن میں سے 2 بیٹے مشنری ہیں یعنی مبلغ ہیں۔ اگلا ذکر مکرم نوحی قزق صاحب شام کا ہے جو سیریا کے تھے۔ 10 دسمبر کو ان کا دیہانت ہوا 48 سال کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت 1928 عیسوی میں آئی تھی جب حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس دمشق سے حیفا تشریف لے گئے تھے۔ حیفا کے پہلے احمدی مکرم راشد بقیس بستی صاحب کی تبلیغ سے مرحوم کے پردادا علی صالح قزق صاحب اور ان کے بھائی محمد قزق صاحب، والد طاہا قزق صاحب جو جماعت اردن کے پورو صدر تھے، انہوں نے سپریوار بیعت کی۔ بعد میں اسرائیل کی استھاپنا پر ان کا خاندان دمشق ہجرت کر گیا۔ مرحوم بہت ہی مخلص احمدی تھے، نماز روزہ کے پابند، چندوں کے باقاعدگی سے ادا کرنے والے، خلافت سے محبت کرنے والے، جماعتی خدمت میں آگے رہنے والے، باوجود غریبی کے دوسروں کی مالی سہایتا کرنے والے تھے اور ہمدرد اور نیک انسان تھے۔ مرحوم نے 2 پتنیاں اور 3 کمسن بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ 2 بیٹیاں وقف نو میں شاملت ہیں۔ وسیم محمد صاحب صدر جماعت احمدیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی سیواؤں میں جب بھی کہا جاتا تھا، خاص طور پر مریضوں اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانا ہوتا تھا۔ سیریا کے حالات ایسے تھے، ان حالات میں بے دھڑک ہو کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی پرکار مجلس عاملہ کے ممبران کو دوروں پر لے جانا، ان کو کار لے کر دی تھی، اس کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ جب حکم ہوتا فوراً پہنچ جاتے، بڑی خوشی سے سیوائیں کرتے تھے اور دلی جوش کے ساتھ یہ سارے کام سر انجام دیتے۔ چندے بڑی پابندی سے ادا کرتے جو آخری سال میں بہت بڑھ گئے تھے۔ احمدیوں کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ مرحوم نے اپنی سادگی، مطلب کم بات چیت کرنا، نشٹھا بھاو، خدمت خلق اور اچھی نیت کی وجہ سے سب پر اپنا اچھا اثر چھوڑا ہے۔ مرحوم کی پتنی خدیجہ علی صاحبہ کہتی ہیں، میرے میاں اللہ کے فضل سے بہت مخلص احمدی تھے، جماعت سے بہت محبت کرنے والے تھے، لوگوں کی سہایتا کرنا انہیں بہت اچھا لگتا تھا، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے اور ان کی نیک تربیت کا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر دیر تک جماعت کے بارے میں باتیں کرتے۔ اللہ کے فضل سے آپ اپنی زندگی کا آخری سال بھی جماعت کی خدمت میں گزارا اور اس بات سے بہت خوش تھے۔ ان کے موسیرے بھائی ہیں اکرم سلمان صاحب، انہوں نے ان کے دوارا بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں ہم بیعت سے پہلے بھی مرحوم کے اچھے ششٹاچار کے گواہ ہیں۔ سوئم ان کے اپنے مالی حالات بہت اچھے نہ تھے، پھر بھی وہ غریب رشتہ داروں کی سہایتا کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جس بات نے مجھے پربھاوت کیا وہ یہ ہے کہ ایک بار بہت اچھی نوکری ان کو مل گئی جس سے ان کے سارے قرض اتر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بجائے مال جمع کرنے کے انہوں نے میری غریب خالاؤں کی، موسیوں کی ایک بڑی رقم ادا کی اور کہا کرتے تھے کہ جب میری صحت اچھی ہے اور میرے پہ کوئی قرض نہیں تو میں امیر ہوں اور میں ضرورت سے زیادہ مال محتاجوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں اور چاہیے۔ یہ بات پھر کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی، آشچر چکت کرنے والی تھی، کیونکہ میں نے زندگی بھر ایسی کم چیز میں گزارا کرنا اور مالی قربانی کی ایسی طاقت کسی میں نہیں دیکھی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کی بیعت کے بعد
ہماری تعلیم اور تربیت اور خلافت کے ساتھ جوڑنے کے لیے بڑی محنت کی۔ ہمیں خلافت کی برکتوں کے پربھاوشالی واقعات سناتے تھے، جس سے ہمارے دلوں میں خلافت کی محبت پیدا ہوئی۔ ان کے بھائی معتز کزک صاحب، جو جامعہ کینیڈا کے شکشک ہیں، لکھتے ہیں کہ میرے مرحوم بھائی بہت نشٹھاوان اور خلافت سے محبت کرنے والے تھے۔ یدیپی ہمارے باپ دادا احمدی تھے، مگر ہمیں احمدیت کی کوئی گیان نہ تھا۔ میرے بھائی اپنے دادا خضر کزک صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے حلب شہر سے دمشق گئے، جہاں ان کی ملاقات احمدی لوگوں سے ہوئی اور جماعت کے بارے میں چرچا ہوئی۔ واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سجدوں میں بہت زیادہ رونے لگ گئے ہیں۔ یہ یکایک پریورتن پر میں بہت حیران ہوا۔ اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بھی جماعت کا تعارف کرایا۔ پھر کہتے ہیں میں نے تحقیق کی، پہلے تو نام کے احمدی تھے، حضور فرما رہے ہیں، پھر یہ باقاعدہ تحقیق کی انہوں نے کہ جماعت کی تعلیم کیا ہے، اور ایک سپن دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے دوبارہ بیعت کر لی۔ میری بیعت میں میرے بھائی کی نیک تبدیلی کا بڑا کردار تھا۔ دوبارہ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو پہلے تو خاندانی طور پر رسمی طور پر احمدی چلتے آ رہے تھے، حضور فرما رہے ہیں، لیکن عملاً احمدی نہیں تھے، اس لیے بیعت کی، دوبارہ سمجھ کر بیعت کی۔ مرحوم کو تبلیغ کا بڑا شوق تھا، خلیفہ وقت کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے تھے، نظام وصیت میں سملت تھے۔ مرحوم کو اپنی وفات کے قریب ہونے کا احساس ہو گیا تھا، جس کا ذکر انہوں نے وفات سے چند دن پہلے اپنی ماں اور اپنی بیویوں سے کر دیا تھا۔ حضور انور فرما رہے ہیں اگلا جنازہ جو ہے وہ مکرمہ فرحت نسیم صاحبہ ربوہ کا ہے، جو مکرم محمد ابراہیم صاحب حنیف، جو ماسٹر صاحب چودھری صاحب کہلاتے تھے، ان کی پتنی تھیں۔ 26 دسمبر کو 86 سال کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ کے پتا حضرت میاں علم دین صاحب اور دادا حضرت میاں قطب الدین صاحب لودھی ننگل ضلع گرداسپور کے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سملت تھے۔ آپ بے شمار وشیشتاؤں کے مالک تھیں۔ صوم و نماز روزہ کی پابند، تہجد گزار، شکر کرنے والی، صبر کرنے والی، دعا کرنے والی، سادہ مزاج، غریبوں کا خیال رکھنے والی، خلافت سے بہت عقیدت اور محبت رکھنے والی، نیک مخلص مہلا تھیں۔ مالی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ بہت بار وبھن تحریکوں میں اپنا زیور پیش کرنے کا بھی ان کو سوبھاگیہ ملا۔ مرحومہ موسیاں تھیں۔ پریوار میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور بہت سارے نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں سملت ہیں۔ ان کے 2 نواسے مربی سلسلہ بھی ہیں، 1 بیٹے بھی مربی سلسلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان سب مرحومین سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر